کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ چلتی ہیں کہ آسمان پر جوڑے بنتے ہیں یا ہاتھوں کی لکیروں میں جوڑے ہوتے ہیں، یا ہم کیسے پتہ کریں کہ ہماری شادی کس کے ساتھ ہوگی، اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بندوں کی تقدیر لکھ دی۔ اس دور میں جو آپ دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے کہ فون کے ذریعے سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ٹچ ہو جاتے ہیں، لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی شکل میں، اور پھر وہ آپس میں ہی اپنے رشتوں کو پکا کرتے ہیں۔ پہلے وہ خود پکا کرتے ہیں، بعد میں ان کے گھر والے پکا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کڑوا سچ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ چیز جو لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین سے دوری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض مرتبہ بعض اتنے خراب ماحول ہیں کہ جو گھر کے مین لوگ ہوتے ہیں نا، وہی لڑکی کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس چیز کی اجازت باقاعدہ دے دیتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم کسی لڑکے سے ٹچ میں آ جاؤ، اور اس کے بعد تم اس سے نکاح، مطلب تمہیں محبت ہو جائے گی، اسے جب محبت ہو جائے گی تو وہ نکاح کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ سوچ کر ہم کہ کسی اپنی لڑکی کو، یا خود وہ لڑکی کسی سے ٹچ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس سے لگ جائیں گے اور یہ ہماری محبت میں گرفتار ہو کر ہم سے نکاح کر لے گا، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بندوں اور بندیوں کی تقدیر لکھ دی، اور اس میں لکھ دیا کہ کب کس کے ساتھ شادی ہونا ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے کہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے ماں کی چھاتی میں اللہ تعالیٰ دودھ کو اتار دیتا ہے، اور آپ دیکھیں بچے بعد میں، بکری کا بچہ بعد میں پیدا ہو رہا ہے، پہلے اس کے تھنوں میں اللہ تعالیٰ دودھ بھر رہا ہے، تو پہلے غذا بھیج رہا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کھانے والے کو بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا بعد میں، ان کے جوڑوں کو آسمان پہ یعنی کہ پہلے ہی قلم بند کر دیا لوح محفوظ میں، پہلے ہی لکھ دیا کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونا ہے، اور کس کی شادی ہونا ہے، کس کی شادی نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے شادی کراتا ہے، جس کی چاہتا ہے نہیں کراتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکی دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لڑکے کو لڑکی کو یہ لو لگانا چاہیے، لیکن کسی لڑکے کے بھروسے بیٹھ کر کہ یہ اگر چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کے ہاتھ میں خود اپنی تقدیر لکھنا بنانا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ ہاں، اسباب انسان اختیار کرے، کوشش کر سکتا ہے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے کہ ہمیں یہ وہاں سے رشتہ آ جائے، یا ہم وہاں کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرے، لیکن اس کے بیچ میں گناہ جو ہو رہے ہیں یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری بات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، گناہ پر آمادہ رہتا ہے، پھر بہت تمیز سے وہ پتلی گلی سے نکل لیتا ہے کھمبا بچا کے لڑکا، اور بعض مرتبہ لڑکیاں فلیرٹ کرتی ہیں۔ آج کل تو لڑکیاں بھی فلیرٹ کر رہی ہیں، لڑکیوں کو بھی ایسا شوق ہے، ان کو بھی فلیرٹ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یار کون سا زمانہ آ گیا، یہ وہی آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا۔ یہ زنا ہی تو ہے کہ آنکھ سے دیکھنا، کان سے بات کو سننا، زبان سے بولنا، یہ ساری چیزیں زنا میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر کسی وجہ کے یعنی اس معاملات میں، اس نظریے سے اگر کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، کام کی کوئی وجہ ہے، تو پھر انسان کے لیے گنجائش ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت یعنی قیامت جب قریب آئے گی نا، تو قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا، شراب خوری ہوگی، شراب کے لوگ عادی ہو جائیں گے، اور عورتیں جو ہوں گی برہنہ ہوں گی۔ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوں گی، لیکن اتنے چست کپڑے پہنے ہوں گی کہ ان کا جسم دور سے چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو انسان اس دور میں فیشن کو دیکھ کر گناہ میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ تقدیر پر بھروسہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس کا بالکل بھی عمل نہیں ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی رشتہ ہمارے لیے مہیا فرما دے تاکہ ہماری شادی ہو سکے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا تھا کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے۔ تو یہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی اختیارات کو آپ جو گناہ کی طرف جو اسباب آپ کو لے کے جائیں، ایسے اسباب کو آپ بالکل چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے، کیونکہ وہ اسباب آپ کو آپ کی قسمت نہیں بدل سکتے ہیں۔ وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دیا وہی ہو کر رہے گا۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہ کے اللہ کو راضی کر لو، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ تو تمام میری گزارش ہے تمام خواتین سے، مرد حضرات سے، کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی کرے گا جیسا بندہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کبھی کبھی امتحان لیتا ہے بندوں کا کہ دیکھیں ہم بندوں پہ پریشانی ڈالیں گے، امتحان ڈالیں گے، دیکھیں کیا کریں گے، ان کے رشتے نہیں ہوں گے، دیکھیں کیا کریں گے، گناہ میں ملوث ہوں گے یا پاک دامن رہیں گے۔ تو پھر اس امتحان میں بندوں کو بندیوں کو پاک دامن رہ کے اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے امتحان کو قبول فرما کے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بنا دے، دنیا میں بھی کامیاب بنا دے اور آخرت میں بھی کامیاب۔